بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹروتھ ڈیفینڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر مقبول، اور میرے ساتھ موجود ہیں کامران امان۔ ناظرین، جو جڑاں والا میں واقعہ پیش آیا اس پر آج ہم بات کریں گے۔ جو جڑاں والا واقعے کو تو 3-4 دن گزر چکے ہیں، لیکن اس کے آفٹر شاکس ابھی تک جاری ہیں، اور جو اس ملک کے لبرل یا اشرافیہ کے ہیں وہ بڑا ادھر جا کے تعزیت کر رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اور جو ہمارے میڈیا میں موجود ہیں، بالکل کرنی چاہیے، اور جو ان کے ساتھ ہوا عیسائی کمیونٹی کے ساتھ، کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، وہ بالکل اچھا نہیں ہوا۔ لیکن اس کا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور جو تحریک لبیک پاکستان اس پر کیسے دیکھ رہی ہے اور آئندہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اور آئی جی پنجاب نے بھی تحریک لبیک پاکستان کی قیادت جو مقامی ہیں ان کے پاس کے بات چیت کی، اور وہ بات چیت کیا ہوئی اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن آخر ان جو واقعات پیش آتے ہیں گائے بگائے، اس کی آخر وجہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ کامران بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ پہلے تو کامران بھائی، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ایسے واقعات پیش ہوتے ہیں اور میڈیا پر یہ خبریں چلتی ہیں اور اس کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عمر بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اہم واقعہ جو ہے اس پر پھر اپنے ناظرین کو آگاہ کرنے کے لیے ایک پروگرام کیا۔ عمر بھائی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے سب سے پہلے ہوا کیا۔ جڑاں والا میں 2 عیسائی نوجوان یا جو بھی تھے، عیسائی برادری سے وہ تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے قرآن مجید پر گستاخیاں لکھ کر قرآن مجید کو جلانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے جلایا تو اس کے بعد پولیس نے وہاں پر کردار ادا نہیں کیا۔ جب پولیس نے کافی دیر کی، جس طرح کی ہمیں رپورٹس ملی، جس طرح کا ہم نے دیکھا سنا ہر طرف سے، تو اس کے بعد اب رد عمل میں جو کمیونٹی تھی وہ مسلمان تھے جو بھی تھے، غلط کیا انہوں نے بھی کہ انہوں نے چرچ چلائے۔ چرچ چلانا یہ اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ تو جذبات میں تھے، لیکن جنہوں نے قرآن جلایا وہ تو ایک پلاننگ کر کے کر رہے ہیں سب کچھ۔ دیکھیں نا، جنہوں نے چرچ جلایا وہ ایک جذبات میں کیا انہوں نے، اور جنہوں نے قرآن جلایا انہوں نے پوری پلاننگ سے جلایا۔ پلاننگ پیچھے کس کی تھی؟ جیسا کہ میڈیا پہ چل رہا ہے کہ راہ کی پلاننگ تھی، راہ نے یہ سب کچھ کیا، تو وہ راہ کے ایجنٹ اگر تھے تو ان کو پکڑ کے سزا دی جائے، بلکہ ان پر تو غداری کا مقدمہ بھی درج کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اگر راہ سے اس طرح کر کے پیسے لے کر یا جس طرح بھی وہ راہ کی ایجنٹی کرتے رہے، اس کے بعد قرآن جلانے پر بھی ان کو سزا دی جائے، اور سریعام سزا دی جائے ایک بار، تاکہ کوئی بھی قرآن کو نہ جلائے۔ اس کے بعد بات آتی ہے چرچ کی، تو جس نے بھی چرچ جلایا اس کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی عجیب سا معاملہ پیش آیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو لوگوں نے جو کچھ نے سیاست چمکانے کے لیے، کچھ نے اپنے مقاصد کے لیے ٹی ایل پی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ٹی ایل پی کے لوگ مائک اٹھا کر، اسپیکر اٹھا کر اپنا کردار ادا کرتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ لوگوں یہ جو اقلیت کی یہ بدگاہ ہے، اس کا تحفظ کرنا چاہیے، اقلیتوں کا تحفظ کرنا چاہیے، صرف ان کے سزا خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو مجرم ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات تھی کہ اس کے بعد آئی جی صاحب آئے، ٹی ایل پی کے مرکز آئے، انہوں نے وہاں پر ٹی ایل پی کے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بڑا ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جپھی ڈال کے وہ مل رہے ہیں کہ آپ کا کردار بہت اچھا تھا۔ تو یہ بہت اچھی بات تھی کہ ٹی ایل پی نے اور دیگر اچھا، یہ جو نام نہاد صحافی ہیں جو خاص کر ان کے لیے بڑی کافی وہ تکلیف دہ تصاویر تھیں اگر دیکھا جائے۔ اصل میں ہمارا جو لفافہ میڈیا ہے اس کو کم از کم تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے تو 3 دن میں نہیں دیکھا کہیں بھی قرآن پاک کی بات بھی کی ہو انہوں نے، چرچ کی بات کی۔ دیکھیں، یہ ہم نہیں کہتے کہ چرچ کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ بعد میں جلائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو جو اکثریت میں ان کی نفرت اپنے اندر اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں، دیکھیں نا، ہمیں قرآن کا دکھانا چاہیے سب سے پہلے، اس کے بعد چرچ پہ، کیونکہ قرآن پلاننگ سے جلایا گیا اور چرچ جو جلا وہ اشتعال میں جلا۔ ٹھیک ہے، دونوں کی سزا ہونی چاہیے۔ اور ٹی ایل پی کا جس طرح آپ نے کہا کہ لبرلز کو بڑی چیخیں اٹھ رہی ہیں، حالانکہ لبرلز تو کہتے ہیں ہم سب کے لیے برابر ہیں، تو پھر ٹی ایل پی اچھا کام کر رہی ہے اور بہترین کام کر رہی ہے۔ اس نے عیسائیوں کے چرچ بھی بچائے اور مسلمانوں کا جو حقیقی تشخص ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو کردار ادا کیا، تو اس پہ ان کو داد دینی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو یا پھر نقطہ نظر پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں تاکہ یہ مزید لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اس حوالے سے آپ بھی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی ضرور رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اچھا، اس پر جو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کا کردار اس واقعے پر رہا ہے یا پھر جو آئندہ رہے گا اس پر تو بات کرتے ہیں، لیکن جو صحافی جن کو کہا جاتا ہے نام نہاد، اچھا پاکستان میں جو صحافی ہیں نا، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جو دین بازار ہے، اس کو سب سے بڑا صحافی کا لقب دیا جاتا ہے کہ یہ بڑا صحافی ہے۔ اسی واقعے پر میں وہ ٹاک شاک پروگرام ہے اعزاز سید اور عمر چیمہ، وہ مغرب اس معاملے میں ابھی تک مغرب کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ اس طرح پلاننگ کرتے دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ جی اگر یورپی یونین کو یہ کیسا لگے گا، وہ ہماری روٹی بند کر دے گا، یہ معاملات، اور امریکہ ہمارے پتہ نہیں پابندی لگانے کے چکر میں، اگر امریکہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ پابندی لگانے کا سوچ رہا ہے پاکستان، حالانکہ مغرب کا اس واقعے پر مغرب وہ خود گستاخیاں
توہین رسالت یا قرآن کی گستاخی میں مغرب کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو وہ کس بیس پر اس پر بات کر سکتے ہیں؟ ان کا تو واقعی نہیں بنتا۔ تو یہ یہاں بیٹھ کر لوگ یہ جو ہمارے نام نہاد صحافی ہیں، تو یہ مغرب ہماری روٹی بند کر دے گا، ہمارے اوپر پابندیاں لگا دے گا، حالانکہ مغرب خود منہ چھپاتا پھر رہا ہے اس معاملے پر، جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا شام عراق برما میں کرتا رہا ہے، تو مغرب تو خود منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو ان جو ہمارے اپنے صحافی ہیں، ان کا دیکھیں، اگر قرآن کی بے حرمتی، توہین رسالت کی بے حرمتی انہوں نے کبھی بات نہیں کی، اپنے پروگرامز ہوں، ٹی وی پر ہو، اس پر بات ہی نہیں کرتے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جڑ سے مسئلہ اگر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ جو توہین مذہب کے، جو خاص کر قرآن مجید توہین رسالت کے جو ملزمان ہیں، جو مجرم ہیں، انہوں نے سر عام گستاخی کر رکھی ہے اور ثابت بھی ہو چکی ہے اور جیلوں میں ہیں، لیکن انہیں سزائیں نہیں دی جا رہی جو اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ جب تک عبرت کا نشان نہیں انہیں بنایا جائے گا تو پھر کیسے یہ واقعات رکیں گے؟ اگر یہ اس واقعات کو روکنا ہے تو پھر وہ انہیں سزا بر وقت دینی چاہیے۔ اگر سزا دی جاتی تو ایسے واقعات نہ ہوتے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب تک سزا، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا قانون ایسا ہے کہ ان لوگوں کو سزا نہیں جاتی، پکڑتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر مہمان بنا کے باہر روانہ کر دیتے ہیں ملک سے۔ تو جب اس طرح کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے اس قانون تو ہے نہیں اس ملک میں، جو قانون ہے اس پر عمل نہیں ہوتا، سزائیں ہوتی نہیں، تو پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے بچانا ہے تو آپ کو قانون پر عمل درآمد کرنا ہوگا اور ان مجرموں کو سزا دینی ہوگی بر وقت اور عبرتناک سزا۔ تو اس والے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی عمر بھائی، جیسا کہ آپ نے بات کی نا لبرلز، اور وہ بھی اس پہ واویلا کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ کہ باہر کیا کرے گا، دوسرا تیسرا کیا کرے گا، تو لبرلز اصل میں پاکستان میں جھوٹے لبرلز ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا قرآن چلتا ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی؟ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے مغرب کیا کرتا ہے، ہمیں اپنے ملک کے قانون کو دیکھنا چاہیے۔ ہم آزاد ریاست میں رہتے ہیں تو اس قانون کے مطابق قرآن جلانے والے کو بھی سزا ملنی چاہیے، چرچ جلانے والے کو بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن سزا اس کے عمل اور اس کے فعل کے مطابق ملنی چاہیے کہ کس کا کتنا کردار ہے۔ بے گناہ کسی کو رگڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اب اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں ہمیں کوئی لبرل یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی جگہ کسی اقلیت پر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ اقلیت کے ساتھ کہیں بھی زیادتی نہیں ہوئی، تو جب اقلیت کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی تو مسلمان کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یورپ کیا کہتا ہے؟ یورپ تو بڑا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے انسانی حقوق کا، مسلمانوں کے حقوق پہ یورپ کیوں چپ رہتا ہے؟ تو اب ہماری ایک جماعت تھی جو کہہ رہی تھی ہم بڑی آزادی لیں گے، ہم یورپ کو نہیں تسلیم کرتے، یہ وہ اب بے شک ابھی وہ ان کے پاؤں میں گر گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی اور باقی ان کے جو رہنماؤں کی جو ملاقات کی خبر گزشتہ دن آئی ہے کہ سفیروں سے مل کے کہتے ہیں کہ ہمارے قائد کو آپ باہر نکالیں، تو یہ مطلب دیکھنے میں تو یہی بات آ رہی ہے کہ یہ ان کے تیار کردہ لوگ ہیں، پی ٹی آئی والے، جس طرح کی حالتیں ہیں، کبھی ان کی فارن فنڈنگ کیس میں، کبھی ان کے سفیروں کے ساتھ ملاقات میں مدد مانگی جا رہی ہے، تو وہ بھی بالکل قرآن کے معاملے پہ خاموش ہیں، حالانکہ ریاست مدینہ کا معاملہ انہوں نے کہا۔ اور اگر یورپ پریشر ڈال رہا ہے پھر تو ان کو زیادہ بولنا چاہیے اگر وہ اپنے معاملے میں سچ ہیں۔ تو یہاں پر صرف جب بھی مذہبی معاملے کی بات آتی ہے لوگوں کی نظر ٹی ایل پی پہ ہوتی ہے، اور ٹی ایل پی صرف اسلام کا دفاع نہیں کر رہی، اقلیتوں کا بھی دفاع کر رہی ہے، اور اقلیتوں کا دفاع کرنا بھی اسلام ہے کہ جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں ان کے جائز حقوق کا دفاع کرنا بھی اسلام ہے۔ تو ٹی ایل پی حقیقی جماعت ہے جو اس کا، اور اسی وجہ سے لوگ ٹی ایل پی سے پیار بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کہ بہت سارے پادری جو عیسائیوں کے پادری ہیں وہ بھی ٹی ایل پی کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو سوچنا پڑے گا مسلمانوں کو کہ اب ہمیں وہ وقت بھی آ گیا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ٹی ایل پی کو اب لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو لانا چاہیے جو سیاست میں بھی اپنے آپ کو منوا چکے ہیں، جو دینی معاملات میں بھی اپنے آپ کو منوا چکے ہیں، جو معاشرے میں بھی منوا چکے ہیں، جو سیلاب آیا تو سب سے آگے تھے، ٹھیک ہے، ہندوؤں کی جھگیاں جلی اس میں بھی سب سے آگے تھے۔ تو ہمیں اب اپنا فیصلہ کرنا چاہیے بطور پاکستانی۔ جڑاں والا میں جو بھی ہوا، قرآن چلا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور جو عیسائیوں کے چرچ چلے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ افسوس ضرور رہے گا کہ پاکستان کے میڈیا نے قرآن کا نام تک نہیں لیا، اور چرچ کی ہر بلیٹن میں بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں، اس پہ افسوس رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں تمام اقوام جو بھی مذاہب ہمارے اقلیت ہیں، مذاہب مرزائی نہیں، قادیانی نہیں، ان مذاہب کا احترام کرتے ہوئے ان کو جائز حقوق ان کے دینے چاہیے۔ آپ نے بات کی کہ غیر مسلم یا پھر عیسائی، اس معاملے پر بھی عیسائیوں کے وہی جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے بھی بات کی کہ ان تحریک لبیک پاکستان یا پھر علماء نے ہمیں بچایا ہے، نہ کہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ جو ہمارے لبرلز ہیں یا پھر یہ جو میڈیا میں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے مگرمچھ ہیں، تو یہ جان بوجھ کر تحریک لبیک کو اقلیتوں کے خلاف ظاہر کرتے ہیں، یا مغرب کو یا پھر پاکستان میں ہی لوگوں کو جو سادہ لوگ ہیں انہیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بڑے جی اقلیتوں کے خلاف ہیں۔
حالانکہ دیکھا جائے تو وہ خود کہہ رہے ہیں، جو اقلیتیں ہیں وہ خود کہتی ہیں کہ تحریک لبیک، بلکہ تحریک لبیک نے ایک کراچی میں شاید ٹکٹ بھی دیا تھا کسی غیر مسلم کو، تو وہ خود کہتے ہیں تحریک لبیک سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اور تحریک لبیک ان سے کوئی مسئلہ نہیں جب وہ اپنے حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں یا پھر اپنے دینی رسومات، اور تحریک لبیک اپنے حدود میں جو اسلام کے مطابق ان کو حقوق دینے کی تحریک لبیک بھرپور آواز بھی اٹھاتی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کرتی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سماجی کارکن کے لبادے میں جو بیٹھ کر تحریک لبیک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت، ہم نے وہ بات بھی کی تھی، حافظ سعد حسین رضوی اور حافظ انس حسین رضوی، ان کی بڑی کلیئر موقف آیا کہ آپ اگر پہلے تو آپ قرآن مجید کی جو بے حرمتی ہے اس پر بات کریں، جب آپ بنیادی وجہ ہے اس واقعے کی اس کو جب آپ نہیں ختم کریں گے، سزائیں نہیں دیں گے، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، لوگوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اور تو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مجھے اور کامران امان کو دیجیے اجازت، ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔